کچھ احادیث ہم نے پڑھی تھی پچھلے 2 سبقوں کے اندر. آج اس سلسلے کا تیسرا سبق ہے. تو ابھی ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں باذن اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اس کلاس میں جو زوم کے ذریعے آن لائن چل رہی ہے اور جو کہ مخصوص کی گئی ہے پہلے زکوٰۃ کے مسائل کے لیے اور پھر روزے کے مسائل کے لیے، اس کلاس میں آپ سب حضرات کو ویلکم کہتا ہوں. آپ سب حضرات کو اس کلاس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ حضرات کو ویلکم کہتا ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت آپ کا اس کلاس میں آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے، ہمیں اخلاص سے نیت نصیب کرے اور اس عمل کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے. ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں، خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کے احکامات جاننے کے لیے. اور یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے. آج کل حالات بہت ہی پریشان کن ہیں. ان پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم صرف اس کے دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور اس کے دین کے مسائل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے علم نصیب کرتا ہے اور جس کو دین کا علم دے دیا جاتا ہے اسے اللہ رب العزت بہت ہی بڑی خیر عطا کر دیتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس سے اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ نصیب کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ دین کو سمجھنے کے لیے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. اور چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اب صرف ایک دن باقی ہے. کویت اور سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے اندر شاید کل شعبان کا آخری دن ہو اور پرسوں رمضان المبارک کا پہلا دن ہو. تو اس لیے ہم نے پہلے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے اور اب ہم روزوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق دے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے. تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے فرائض ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نفلی اعمال ہوتے ہیں. فرائض کے اندر جہاں نمازیں شامل ہیں اسی طرح فرائض کے اندر رمضان المبارک کے روزے بھی شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق دے خیر و عافیت کے ساتھ اور خیر و بھلائی اور برکتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم نے روزے کے احکام کے متعلق جو احادیث ہیں بلوغ المرام کے اندر، ان احادیث میں سے کچھ احادیث ہم نے پڑھی تھی اور کچھ احادیث ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے اور کچھ احادیث انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ اس حصے کا آخری سبق ہوگا. پھر جب رمضان مبارک کی ابتدا ہوگی تو اس میں ہمارا ایک اور پروگرام ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اس درس کے آخر میں اور انشاءاللہ کل بھی آپ کو آگاہ کروں گا. احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عن حفصة ام المؤمنین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کرے، رات کے وقت فجر سے پہلے جو شخص روزے کی نیت نہ کرے، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ دارقطنی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا صیام لمن لم یفرغ من اللیل، جو شخص رات کی کسی گھڑی کے اندر فرضی روزے کی نیت نہ کرے تو اس کو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فرضی روزہ رکھنے کے لیے اس کی نیت رات کی کسی گھڑی میں کر لینا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے صبح صادق کے ساتھ، یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ جو پوری رات ہے، اس رات کی کسی گھڑی کے اندر آنے والے دن کے روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزے کے دو ارکان ہیں، روزے کے دو فرائض ہیں، فرائض اور ارکان جن کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلا فرض، روزے کا پہلا فرض اور روزے کا جو پہلا رکن ہے وہ یہی ہے نیت صیام، روزے کی نیت کرنا، اور اس سے مراد دل کا ارادہ ہے کہ انسان دل میں ارادہ کر لے، رات کی کسی بھی گھڑی کے اندر مغرب سے لے کے طلوع فجر تک، صبح صادق تک، کسی بھی گھڑی میں وہ ارادہ کر لے کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو نیت ہے یہ پہلا فرض ہے روزے کے فرائض میں سے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کرے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، ازدواجی تعلقات ہوں، جان بوجھ کر طے کرنا ہو، اسی طرح باقی جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا یہ روزے کا فرض ہے، روزے کا رکن ہے، اس کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ روزے کے دو فرائض ہیں۔ اور یہاں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی کسی گھڑی کے اندر، فجر سے پہلے رات کی کسی گھڑی کے اندر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اعمال نیتوں کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، اعمال نیتوں کے ساتھ ہی معتبر ہوتے ہیں، اعمال نیتوں کے ساتھ ہی صحیح ہوتے ہیں، اعمال نیتوں کے ساتھ ہی واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ بھی، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، روزہ کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی کسی گھڑی میں فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، جو نہیں کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ اصل میں دن کی عبادت ہے، یہ روزہ دن کی عبادت ہے، یہ روزہ رات کی عبادت نہیں ہے۔ تو دن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے طلوع فجر سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سارا دن ہوتا ہے، تو روزہ دن کی عبادت ہے۔ تو عبادت شروع ہونے سے پہلے، عبادت کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو عبادت کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، صبح صادق سے۔ صبح صادق سے پہلے پوری رات ہے آپ کے پاس کہ جس میں آپ نیت کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان مبارک کی ہر رات میں آنے والے دن کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، یا صرف اتنا کافی ہے کہ انسان رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم کے دو قول ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک انسان رمضان مبارک کی ابتدا میں پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لے تو یہ نیت کافی ہے،
لیکن دوسرا جو موقف ہے اہل علم کا، جو دوسرا نظریہ ہے وہ صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کی ابتدا میں پورے مہینے کے روزوں کی نیت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر رات اگلے دن کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، فجر سے پہلے جو شخص رات کی کسی گھڑی میں روزے کی نیت نہ کرے فجر سے پہلے، فلا صیام له، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر رات کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے فجر سے پہلے ورنہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کی ابتدا میں ہی ایک ہی نیت کافی ہوتی پورے رمضان کے روزوں کے لیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص فجر سے پہلے رات کو نیت نہ کرے تو اس کو روزہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کی جو نیت ہے یہ صرف ابتدا میں ہی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر رات رمضان کے روزے کی نیت کرنا، اگلے دن کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ روزے کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں شریعت کے اندر، جیسا کہ باقی عبادات کے اندر نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، جیسا کہ نماز ہے، نماز کی کوئی نیت الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ اگر نماز کی نیت الفاظ کے ساتھ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ بتلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دیتے، امت کو اس کے بارے میں بتاتے، آگاہ کرتے کہ یہ الفاظ آپ نے نیت کے طور پر پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود الفاظ کے ساتھ نیت کی کبھی نماز کی، اور نہ اس کی تعلیم دی صحابہ کرام کو اور امت کو۔ اسی طرح سے روزے کی نیت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ روزے کی نیت بھی صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک انسان اگر رات کی کسی گھڑی میں سوچ لے، ارادہ کر لے کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ بعض حضرات نیت کے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لہذا یہ الفاظ پڑھنے کی بجائے انسان کو اپنے دل میں ہی ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں نے اگلے دن کا، آنے والے دن کا روزہ رکھنا۔ یہ جو روزے کی نیت کا مسئلہ ہے یہ فرض روزے کے حوالے سے ہے، ورنہ نفلی روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نفلی روزے کی نیت بھی فجر سے پہلے رات کی کسی گھڑی میں کی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آنے والی حدیث ہے، اگلی حدیث۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی سونے سے پہلے نیت کر لے انسان تو کافی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سونے سے پہلے انسان ارادہ کر لے کہ میں نے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، تو بس وہ کافی ہے۔ رات کی کسی بھی گھڑی میں نے جیسے پہلے کہا، رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ اور صبح صادق کے وقت ختم ہوتی ہے۔ پوری رات میں آپ کسی بھی گھڑی کے اندر، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، سونے سے پہلے یا سو کے اٹھ کر کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دن تشریف لائے، فقال هل عندكم شيء، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قال فإني إذن صائم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ تب میں روزے کی حالت میں ہوں، تب میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی نیت رات کے وقت نہیں کی تھی۔ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی نیت نہیں کی تھی، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے نیت کرنی کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ بس اس کی شرط کیا ہے؟
شرط یہ ہے کہ انسان نے فجر سے صبح صادق سے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور روزہ توڑنے والے کسی اور کام کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ تو اگر انسان نے طلوع فجر سے لے کر زوال آفتاب تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو تو اس دوران اگر وہ نفلی روزے کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم اتانا یوما آخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور دن تشریف لائے ہمارے پاس۔ فقلنا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ہم نے کہا اہدی لنا حیث، ہمارے لیے حیث نامی کھانا جو ہے وہ بطور ہدیہ دیا گیا ہے، بطور گفٹ ہمیں دیا گیا ہے۔ حیث کس کھانے کو کہتے ہیں؟ حیث جو ہے یہ ایک عربوں کا مشہور کھانا ہے جس میں کھجور ہوتی ہے اور جس میں گھی ڈالا جاتا ہے اور ستو ڈالے جاتے ہیں۔ گھی، کھجور اور ستو ڈال کر ایک کھانے کی چیز تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ حیث نامی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیا گیا بطور ہدیہ۔ تو آپ نے فرمایا ارینی ہی، وہ کھانا مجھے دکھاؤ۔ فلقد اصبحت صائما فاکلا، آپ نے فرمایا کہ میں نے صبح کے وقت روزے کی نیت کر لی تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیث نامی کھانے سے کھا لیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر نفلی روزے کو دن کی کسی گھڑی میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے تو آپ کی ازواج مطہرات نے بتلایا کہ حیث موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھا لیا اور آپ نے یہ بھی اظہار فرمایا کہ آج صبح میں روزے کی حالت میں تھا لیکن اب میں نے اس روزے کو توڑ دیا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ نفلی روزے کو انسان توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس سے دو مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ نفلی روزے کی نیت انسان زوال سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نفلی روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان رات کی کسی گھڑی میں فجر سے پہلے ہی روزے کی نیت کرے، جیسے کہ فرضی روزہ کے لیے ہے، ایسی چیز نفلی روزے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ انسان نے طلوع فجر سے ہی کچھ نہ کھایا پیا ہو اور کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نفلی روزہ انسان اگر دن کی کسی گھڑی میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ توڑ دیا تھا۔ چلیں جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، اگر آپ نوٹ کر لیا کریں اور درس کے آخر میں پوچھ لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی حدیث عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے، جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی ایک روایت جو مسند احمد کے اندر ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ اخر السحور، کہ لوگ تب تک خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے جب تک دو کام کریں گے، ایک تو افطاری جلدی کریں گے اور دوسرا سحری لیٹ کریں گے۔ اور ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ لأن اليهود والنصارى يؤخرون الافطار الى اشتباك النجوم، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کو لیٹ کرتے ہیں جب تک کہ ستارے کھل کر کے نمایاں طور پر واضح نہیں ہوتے اور جب تک وہ ایک دوسرے کے اندر ملتے نہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر و بھلائی بیان فرمائی ہے کہ امت خیر و بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے اور جب تک وہ سحری لیٹ کریں گے۔ تو یہ دو کام جو ہیں، افطاری جلدی کرنا اور سحری لیٹ کرنا، جب تک امت مسلمہ کے لوگ یہ دو کام کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ لہذا امت مسلمہ کو ان دو اعمال پر عمل کرنا، ان دو چیزوں پر عمل کرنا چاہیے
افطاری جلدی کرنی چاہیے. اور جلدی کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطاری کر لے، نہیں، بلکہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لے، یہ جلدی ہے. سورج غروب جیسے ہی ہو اس کے ساتھ ہی انسان افطاری کر لے، تو اس جلدی سے مراد یہی ہے. اور سحری کو لیٹ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان رات کے آخری لمحات کے اندر طلوع فجر سے پہلے افطاری کرے، تو اس میں بھی خیر و بھلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ افطار کو لیٹ کرتے ہیں. یہود و نصارہ افطار کو لیٹ کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے یہود و نصارہ کے عمل سے ہٹ کر مسلمانوں کو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے اور افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. ترمذی کی ایک حدیث کی روایت میں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احب عبادی الیہ، میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو کہ اعجلہم فطرا، جو کہ افطاری میں جلدی کرے. تو جلدی افطاری کرنے والا، غروب آفتاب کے فوراً بعد جلدی افطار کرنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ جو فرض کیا ہے وہ غروب آفتاب تک فرض کیا ہے. تو اللہ کے حکم کے مطابق انسان روزہ مکمل کر لے اور پھر اس کے فوراً بعد انسان اللہ کے حکم کے مطابق ہی روزہ افطار کر لے غروب آفتاب کے فوراً بعد. تو چونکہ وہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق روزہ مکمل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ روزہ افطار کرتا ہے، تو اس لیے وہ بندہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہوتا ہے. یہاں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ یہ جو افطاری کے متعلق ہم نے پڑھا کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے، کیا افطاری کرنے کی کوئی دعا بھی ہے؟ جیسے کہ بعض حضرات افطاری کرنے کی ایک دعا بیان کرتے ہیں ایک ضعیف روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا جو ہے، جس روایت کے اندر یہ دعا بیان کی گئی ہے وہ روایت انتہائی ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے. جس طرح کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، روزہ رکھنے کی نیت کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ جس روایت کے اندر ہیں وہ روایت انتہائی ضعیف ہے. اسی طرح افطاری کے وقت یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے. البتہ ایک اور دعا جو ہے وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ رب العزت کے ہاں اجر ثابت ہو گیا. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ افطاری کرنے کے بعد پڑھنے چاہیے. جب پیاس ختم ہو جائے اور رگیں تر ہو جائیں تو اس کے بعد انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، نہ کہ افطاری سے پہلے یہ دعا پڑھیں. تو افطاری سے پہلے جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کی جو روایت ہے، جس روایت میں وہ دعا بیان کی گئی وہ روایت انتہائی ضعیف ہے. البتہ بسم اللہ پڑھ کے، جس طرح کہ عام طور پر آپ کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں، کسی بھی وقت کھاتے پیتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے افطاری کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور پھر افطاری کے بعد یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. چلیں جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا یا سحری کرنے کا حکم دیا.
لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے سحری ضرور کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلا تدعوه، کہ اس سحری کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، ولو ان يتجرع احدكم جرعة من ماء، اگرچہ تم میں سے کوئی شخص پانی کے ایک گھونٹ ہی پی لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطاری ضرور کیا کرو، سحری ضرور کیا کرو، سحری تم ضرور کیا کرو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ ہی ملے تو بس وہی گھونٹ ہی پی کر کے تم سحری کر لیا کرو، تو اس طرح سے آپ کو سحری کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو سحری کرتے ہیں ان پر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے سحری کرنے کی، جبکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آدھی رات یا اس سے زیادہ دیر تک وہ جاگتے رہتے ہیں اور فضولیات میں جاگتے ہیں، اور پھر جب سحری کا وقت آتا ہے یا اس سے کچھ پہلے وہ سو جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف سحری کی برکات سے محروم ہوتے ہیں بلکہ وہ فجر کی نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے آخری سپہر کے اندر انسان کو اٹھنا چاہیے، طلوع فجر سے پہلے انسان کو بیدار ہونا چاہیے، اور بیدار ہو کر انسان کو سحری کی برکات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بابرکت ذکر فرمایا کہ سحری جو ہے وہ بابرکت ہے، لہذا ایک تو برکت حاصل کرنے کے لیے سحری کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں سحری کرنے والوں پر، اور تیسرا یہ کہ فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں ان کو جو کہ سحری کرتے ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے دعائے رحمت، چوتھی بات یہ ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ سحری کا ایک لقمہ ہے۔ سحری کا لقمہ جو ہے یہ فرق کرتا ہے مومنوں کے، اہل ایمان کے، اہل اسلام کے روزے کے درمیان اور اسی طرح اہل کتاب کے روزے کے درمیان، کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے ہیں اور اہل ایمان، اہل اسلام جو ہے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں سحری کا، اور وہ سحری کا لقمہ کھا کر کے وہ اپنے روزے کو متمیز کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث سے گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فوائد، ایک تو یہ کہ سحری کے اندر برکت ہے، دوسرا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں سحری کرنے والوں پر، تیسرا فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اور چوتھا مسلمان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کے ذریعے فرق ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے فوائد ہیں۔ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے سحری ضرور کرنی چاہیے، چاہے ایک ہی گھونٹ انسان پیے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین سحری کھجور ہے، لہذا سحری کے وقت انسان کو کھجور ضرور استعمال کرنی چاہیے، چاہے 1 2 3 کھجوریں جتنی بھی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو پھر آپ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو پھر آپ کو 1 2 یا 3، کم از کم 3 کھجوریں ضرور کھانی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ سارا دن چونکہ آپ نے کھانا پینا نہیں تو آپ کی شوگر بھی لو نہیں ہوگی، اور شام تک آپ کو توانائی ملے گی، وہ توانائی ایسی ہوگی کہ جس کے ساتھ آپ آسانی سے روزہ مکمل کر سکیں گے باذن اللہ تعالی۔ چلیں جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن سلیمان بن عامر الضبی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور۔ حضرت سلیمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب افطاری کرے تو وہ کھجور پر افطاری کرے، یعنی سب سے پہلے وہ کھجور کھائے اور کھجور کے ساتھ افطاری کرے۔ فإن لم يجد، اگر وہ کھجور نہ پائے، فليفطر على ماء، تو پھر وہ پانی کے ساتھ افطاری کر لے، فإنه طهور، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ انسان کو افطاری کے لیے تازہ کھجور استعمال کرنی چاہیے، جس کو ہم رطب کہتے ہیں۔ رطب
استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ اور اگر رطب نہ ملے، تازہ کھجور نہ ملے، تو پھر پرانی کھجور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ملے تو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انسان کو پانی کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے۔ افطاری کب کرنی چاہیے؟ جس طرح کہ میں پہلے ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت تب تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کرے گی۔ تو افطاری کب کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے تازہ کھجوروں کے ساتھ افطاری کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر پرانی کھجور کے ساتھ افطاری کرتے، اور اگر پرانی کھجور بھی نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے بعض فوائد کا ذکر فرمایا ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے افطاری کے وقت۔ افطاری جو ہے کھجور کے ساتھ کرنے میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کھجور کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ غذائیت رکھی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سحری کھجور کو قرار دیا۔ ادھر سحری کے لیے بہترین چیز کھجور، اور ادھر افطاری کی ابتدا ہی کھجور کے ساتھ۔ تو ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ کھجور کے اندر بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں توانائی ہوتی ہے۔ سحری کے وقت کھا لیں تو سارا دن آپ توانا رہیں گے، اور جب آپ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد سب سے پہلے کھجور اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اس کے ساتھ افطاری کریں گے، تو اس کے ذریعے بھی آپ کا معدہ جو ہے وہ اس کو جلدی قبول کرے گا، آپ کا معدہ اس کو جلدی ہضم کرے گا، اور پھر آپ کو پورے جسم کے اندر توانائی ملے گی، غذائیت ملے گی، اور آپ کو قوت حاصل ہوگی۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افطاری کھجور کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو پانی پینے سے انسان کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، کیونکہ سارا دن انسان بالکل بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا جو جگر ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو پانی پینے کے ساتھ انسان کا جگر تر ہو جاتا ہے، اور جب جگر تر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے باقی اجزاء جو ہیں ان کو بھی، باقی اعضاء جو ہیں ان کو بھی تری نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ فوائد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں یقینی طور پر فوائد ہیں جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث اس حوالے سے ہے، حدیث پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی انسان روزہ افطار کیے بغیر مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ یعنی اس نے ایک دن روزہ رکھا، پھر جب رات شروع ہوئی اس نے افطاری نہیں کی، کچھ بھی کھایا پیا نہیں، پھر اگلے دن کو روزہ، پھر اگلے دن جب شام ہوئی تو اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، ساری رات اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور پھر وہ رات گزر گئی، پھر اگلے دن تیسرا دن شروع ہو گیا روزے کا۔ تو کیا کوئی انسان اس طرح بغیر افطار کیے رات کی کسی گھڑی کے اندر کچھ کھائے پیے بغیر روزہ کھولے، بغیر روزہ افطار کیے، کیا کوئی شخص مسلسل روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو وصال کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو وصال کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حدیث ہمارے سامنے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ وصال سے مراد بغیر کچھ کھائے پیے رات کی کسی گھڑی میں بغیر افطار کیے انسان مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فقال رجل من المسلمین، جب آپ نے منع فرمایا تو تب مسلمانوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا فإنك تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی آپ تو بغیر کھائے پیے مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھے رہتے ہیں۔ فقال وأيكم مثلی، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری مانند؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، تو تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ رات کے وقت کھلائے بھی پلائے بھی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان فرمائی کہ اگر میں وصال کرتا ہوں بغیر افطار کیے میں مسلسل روزے رکھتا ہوں
تو در حقیقت اللہ رب العزت مجھے رات میں کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ اس سے ایک تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے ہوں رات کی کسی گھڑی میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہمت دیتے ہوں، اتنی تقویت دیتے ہوں، اتنی قوت عطا کرتے ہوں کہ وہ قوت جو ہے وہ کھانے پینے سے کفایت کر جاتی ہو۔ وہ قوت جو قوت کھانے پینے سے ملتی ہے، اتنی ہی قوت اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر بغیر کھائے پیے دے دیتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے مراد مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھنے کی جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ کہ میں تو تم جیسا نہیں ہوں، میری حیثیت جو ہے وہ تمہاری طرح نہیں ہے، بلکہ میرا اللہ مجھے رات کے وقت کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ فلما ابوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کرام باز نہیں آئے وصال سے، مسلسل روزے رکھنے سے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام باز نہیں آ رہے مسلسل روزے رکھنے سے، تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن روزہ رکھا، ثم یوما، پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھا۔ تو ثم رأوا الہلال، پھر کیا ہوا کہ پھر شوال کا چاند نظر آ گیا، تو آپ نے فرمایا لو تأخر الہلال، اگر یہ شوال کا چاند نظر نہ آتا نا، لزدتکم، تو میں تمہیں اور کئی دن روزے رکھواتا۔ یعنی کالمنکر لهم حین ابوا ان ينتهوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ وصال سے بعد کئی دن شوال کا چاند نظر نہ آئے تو میں ان کو روزے کی حالت میں رکھوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلسل روزے رکھنا جو ہے وہ کس قدر مشقت کا باعث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وصال جائز نہیں ہے۔ وصال سے مراد بغیر افطار کیے، بغیر روزہ کھولے، بغیر کچھ کھائے پیے انسان مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھے، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وصال کرتے تھے، کھائے پیے بغیر مسلسل کئی دنوں کے روزے رکھتے تھے، تو اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیز خاص تھی۔ ہاں، ایک حدیث کے اندر یہ ہے جو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلْ، تم میں سے جو شخص وصال کرنا چاہے، یعنی بغیر کھائے پیے اگر وہ مسلسل روزہ رکھنا چاہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ کب تک رکھ سکتا ہے؟ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ، تو وہ صرف سحری تک وہ مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی مسلسل 24 گھنٹے کا روزہ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ 24 گھنٹے سے زیادہ مسلسل روزے کی حالت میں رہنا، اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امت کی خیر و بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں بیان کی؟ اس چیز میں کہ امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں وہ افطاری کر لیا کریں اور جلدی کر لیا کریں، جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اس کے ساتھ ہی وہ افطاری کر لیں، اسی کے اندر خیر و برکت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ لمبا کرنا چاہے تو وہ سحری تک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ یہ جو حدیث ہے یہ روزے کے آداب کے متعلق ہے۔ روزے کے آداب جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو روزے کے آداب وہ ہیں جن کی حیثیت واجب کی ہے، اور ایک آداب وہ ہیں جن کی حیثیت مستحب کی ہے۔ تو مسلمان کو روزے کی حالت میں تمام کے تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ آداب جو واجب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ آداب جو کہ مستحب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت کو نہ چھوڑے۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ جہالت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ الجھے
اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں اور پھر لڑائی جھگڑے میں اس کے ساتھ وہ گالم گلوچ کریں، یہ جہالت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اور اسی طرح وہ جہالت کو بھی نہ چھوڑے، گالم گلوچ اور جھگڑا فساد نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ جو شخص روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزوں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو، غیبت کو، چغل خوری کو اور گالم گلوچ کو نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ بھوکا پیاسا کیوں رہ رہا ہے؟ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، جیسے کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالم گلوچ ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو روزے کے اندر سوراخ کر دیتی ہیں اور روزے کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جو بندہ روزے کے اجر و ثواب کو خود ہی ختم کر رہا ہے اور روزے کے اندر سوراخ کر رہا ہے غیبت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے اور اسی طرح جہالت اور گالم گلوچ کے ذریعے، تو پھر وہ روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ روزہ رکھ کر وہ کھانا پینا کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ اس کو کھانے پینے، پھر بھوکے اور پیاس رہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے منہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، نہ چغل خوری کریں اور نہ گالم گلوچ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی اور بندہ اس سے گالم گلوچ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ گویا یہ حدیث جو ہے کہ روزے کے جو واجب آداب ہیں ان آداب کو بیان کر رہی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اللہ سے ڈرے، اور اصل میں اللہ سے ڈرنا ہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے، غیبت چغل و خوری سے بچائے، گالم گلوچ سے بچائے۔ اس طرح اس کا روزہ جو ہے وہ اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ورنہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ کر باقی چیزیں اگر نہیں چھوڑتا تو پھر اس کا روزہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں آپ بوسہ لیا کرتے تھے اور مباشرت کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر انتہائی کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں، اور روزہ بھی رمضان کا، رمضان کے فرضی روزے کی حالت میں ایک شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اور اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔ مباشرت سے مراد اس کے ساتھ لیٹنا ہے، اس کے ساتھ آرام کرنا ہے۔ مباشرت سے مراد صحبت نہیں ہے۔ صحبت تو یقینی طور پر حرام ہے اور اس سے نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ اس سے کفارہ بھی فرض ہوتا ہے، جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو صرف بوس و کنار جو ہے انسان کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر بھی کنٹرول رکھتے تھے۔ لہٰذا جس شخص کو شہوت پر کنٹرول ہو وہ بوس و کنار کر سکتا ہے، لیکن جس شخص کو شہوت پر کنٹرول نہ ہو تو وہ شخص بوس و کنار سے پرہیز کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بوس و کنار سے بچے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بوس و کنار کرنا روزہ دار کے لیے جائز ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے والا ہو، وہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی۔ لیکن اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر انسان کو بچنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نوبت جو ہے وہ یہاں تک چلی جائے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے
روزہ اس کا فاسد ہو جائے اور پھر روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس، ابو داؤد میں ہے یہ روایت، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے روزہ دار کے بارے میں پوچھا کہ کیا روزہ دار بوس و کنار کر سکتا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہاں کر سکتے ہو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ پہلے شخص کو اجازت دے دی، دوسرے شخص کو منع کر دیا کہ بوس و کنار نہیں کر سکتے ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک کو اپنی اجازت دی ہے اور ایک کو اپنی اجازت نہیں دی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ پہلا شخص جس کو میں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے اجازت ہے وہ بوڑھا ہے، بوڑھا شخص جو ہے وہ اس کی شہوت ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو میں نے اجازت دی ہے کہ وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص جس کو میں نے منع کیا وہ نوجوان ہے، تو نوجوان جو ہے وہ اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے اس کو بوس و کنار سے منع کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بوس و کنار روزے کی حالت میں اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ شہوت پر مکمل کنٹرول ہو، تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے آج روزے کے کئی مسائل پڑھے ہیں آج کے سبق میں۔ انشاءاللہ کل ہمارا آخری سبق ہوگا روزے کے مسائل کے سلسلے میں، کچھ اور احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا تو اس میں ہمارا ایک اور سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ میں اس کو ابھی آج ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے دلوں کے اندر، ذہنوں میں تجسس پیدا ہو کہ معلوم نہیں وہ پروگرام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوگا رمضان کے دنوں کے اندر، اور اس سے انشاءاللہ خوب استفادہ بھی کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور کتاب و سنت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دینوں کو منور فرمائے دین کے علم کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کا عالم بنائے، ایسا علم نصیب فرمائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام امت اسلامیہ کو جلد از جلد نجات دے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں، کویت میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو، کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ خیال کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر بھی آپ حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہیں روزوں کے متعلق تو آپ لکھ لیجیے گا۔ کل انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی آخر میں حدیث پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ ہم آخر میں آپ کو وقت دیں گے سوال و جواب کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔